اس وقت ملک کی ساری صورتحال سب کے سامنے ہے، احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور ایسے میں کچھ لوگ یعنی ایک چھوٹا سا طبقہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی احتجاج نہیں ہونا چاہیے، جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں، انہیں گھر چلے جانا چاہیے۔ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ کبھی ایسا تو ہوا ہوگا نا حضور کہ آپ اپنے گھر میں موجود ہوں اور آپ کو کسی بات پہ غصہ آیا اور آپ نے پانی کا گلاس اٹھا کے دیوار میں مار دیا، آپ نے اپنی گاڑی کی چابی پھینک دی، اپنا موبائل زور سے پٹک دیا، آپ گھر کا دروازہ اتنی زور سے بند کر کے باہر نکلے کہ آپ کے گھر کی ساری دیواریں ہل گئیں۔ آپ کی وہ والدہ جو آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، انہوں نے بھی کبھی کسی بات پہ تیش میں آ کے آپ کے چہرے پہ چماٹ تو رسید کیا ہوگا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ غصے کے اظہار کا طریقہ، اور یہ بھی ایک احتجاج ہی ہے۔ اب اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اوپر انسان احتجاج کرتا ہے۔ پھر دوسری جانب میں ان تمام لوگوں کو نا جو احتجاج کی مخالفت کر رہے ہیں، میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اپنے والد محترم کے ساتھ میرے پاس تشریف لائیے، میں آپ کے ابو جان کو مغلظات نکالوں گا اور ان کے چہرے پر تماشا رسید کروں گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ میرا سر پھاڑیں گے، میرے ہاتھ پیر توڑ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سے اپنے باپ کی بے عزتی برداشت نہیں ہوگی۔ تو جب اپنے باپ کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے تو یہ سرور کائنات کا معاملہ ہے، جو آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، جن پر ہمارے ماں باپ لاکھوں مرتبہ قربان ہیں، ہم کیسے ان کے ناموس کے معاملے پر کیسے لوگ اپنے غم اور غصے کا اظہار نہ کریں؟ ذرا مجھے یہ تو بتا دو۔ اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے، ان میں بڑی تعداد پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کی ہے۔ یہ کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جن کے رہنما کو قتل کر دیا جائے تو 3 دن تک پورا ملک بند ہوتا ہے، اس وقت کسی کو کوئی تشویش نہیں ہوتی۔ انہیں حکومت چاہیے ہو، ووٹ چاہیے ہو، یہ دھرنے دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، کاروبار کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں، بہت معذرت الفاظ کے لیے، کہ سب کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن اس وقت سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ ایم این اے ایم پی قتل ہو جائے، اس پر ہڑتالیں ہو جاتی ہیں، سب سیٹ ہے۔ لیکن یہاں ناموس رسالت کے معاملے پر احتجاج ہو رہا ہے تو یہ غلط ہو گیا۔ تو اس قسم کی دو رنگی تو برائے کرم نہ کریں۔ اور دو رنگی سے یاد آیا کہ عمران خان صاحب اور یہ پاکستان تحریک انصاف، انہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ عمران نیازی نے جو کل تقریر کی ہے اس کے بعد میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ منافقت کو اگر 4 چاند لگا دیے جائے نا تو پھر بنے گا عمران نیازی۔ کیونکہ عمران نیازی صاحب کہتے ہیں کہ احتجاج کرنے سے، سڑکیں بند کرنے سے ملک رک جاتے ہیں، ایسے ملک نہیں چلتے۔ عمران خان مجھے خود بتاؤ کہ تم وفاقی دارالحکومت میں 126 دن تک تم بیٹھے رہے، تم نے 126 دن تک وہاں پہ ناچ گانے کی محفلیں سجا کے رکھی، صرف اس لیے کہ حافظ تھی کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ صرف اپنے مقصد کے لیے تم نے 126 دن تک ڈی چوک کو ڈیٹنگ پوائنٹ بنا کے رکھ دیا۔ آج تمہیں یہ معاملات اور یہ احتجاج برا لگ رہا ہے۔ ان کی اپنی حرکتیں کیا ہیں کہ ان کے جو موجودہ صدر صاحب ہیں عارف علوی صاحب، ان کی تصویریں موجود ہیں کہ کراچی کی سڑکوں پر ٹائر جل رہے تھے، وہ آدمی آگے کھڑے ہو کے پوز مار رہا تھا۔ ان کے بیانات موجود ہیں کہ ہم کراچی شہر میں گاڑی نہیں چلنے دیں گے، پی ٹی آئی جو لاک ڈاؤن کرتی رہی ہے وہ حلال تھا۔ اب کا احتجاج جو ہے، جو کہ پرانا احتجاج ہے، اب کوئی آگے تصویریں پوسٹ کرے گا کمنٹ میں اور کہے گا کہ بھائی کون سا پرام، یہ دیکھو ایک موٹر سائیکل جلی ہے۔ تو بھائی 20 کروڑ کے شہر کے اندر ایک موٹر سائیکل کا جلنا، 20 کروڑ کے ملک کے اندر ایک گاڑی کا ٹوٹنا، 20 کروڑ کے ملک کے اندر ایک دکان پہ کوئی معاملہ ہو جانا، یہ پورے احتجاج کو پہ اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں جو چیزیں ہوئی ہیں میں اس کی مذمت کرتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اکا دکا معاملات ہیں، ورنہ پورے ملک کے اندر لوگ پرامن طور پر احتجاج کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب، آپ نے تو منافقت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی ہے، اور لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آسیہ کا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ آسیہ کو 2 مرتبہ پہلے سزا دے دی گئی تھی، تب بھی تو سارا کیس سنا گیا تھا، تب بھی تو گواہان پیش ہوئے تھے۔ یہ اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس پہ لوگ احتجاج کرنے کے لیے آئے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ 10 سال کا عرصہ ہے، 10 سال کے عرصے میں حقائق تبدیل بھی کیے جا سکتے ہیں، چیزیں بدل بھی سکتی ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ اچانک اسرائیل کے طیارے کا یہاں پہ آنا، 10 گھنٹے تک رکنا اور چلے جانا۔ پھر اس پہ بھی غور کیجئے کہ جناب ادھر آسیہ رہا ہوتی ہے، وہاں فرانس کی پارلیمنٹ میں اس پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ادھر وہ رہا ہوئی ہے، ادھر گریٹ بلڈرز جس نے نعوذ باللہ ہالینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کا مقابلہ کروانے کا اعلان کیا تھا، وہ ٹویٹر پہ اس پہ خوشیاں منا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، اور سادہ ہو بھی کیسے، یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے بھائی، یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ اور ایمان صرف یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔